بلا تخیر دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب صدر مدرس پرانی عیدگاہ جنگ صدر، ملتمس ہوں اپنے نورانی وجدانی عرفانی ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں۔ آپ کی خطاب سے قبل زوردار نعرہ ہونا چاہیے تاکہ آپ حضرات جاگنے کا ثبوت دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون کون جاگ رہا ہے اور کون کون سو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ ان کے بعد جامعہ فاروق اعظم کے طلبہ سلام عقیدت و محبت بارگاہ اعلی حضرت میں پیش فرمائیں گے مل کر، اور ان کے بعد سپاسنامہ حضرت علامہ مولانا محمد امین ناصر چلوی صاحب فرمائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ آپ کے دلوں کی دھڑکن اور بحر العلوم الدین حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث و تفسیر محمد شوکت چلوی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ تمام حضرات محبت سے بیٹھے اور تمام خطابات سن کر تشریف لے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین الاکملین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھائی ابھی 10:30 ہوئے ہیں اور آپ ابھی سے سو گئے ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، ذرا جوش کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے عرس پہ بیٹھے ہیں تو محبت کا مظاہرہ کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے کیونکہ میرے بعد جو مرکزی خطاب ہونا ہے قبلہ مفتی شوکت سیالوی صاحب کا ہے، اور انہیں جلدی واپس پہنچنا ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو مقررہ وقت کے اندر سمیٹتے ہوئے چند معروضات امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث صحیح سے کرنا چاہتا ہوں، تبرکن اور تیمنن۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب العلم میں نقل کیا ہے، امام مسلم نے کتاب الفضائل میں نقل کیا ہے، اور اصول حدیث کا قاعدہ یاد رکھیں کہ جس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہو جائیں وہ حدیث صحت کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے، پہلے درجے پر اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ امام بخاری کتاب العلم میں روایت کرتے ہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم
कमसल الغیث الکثیر، میرے आका फरमाते हैं कि जिस इल्म और जिस हिदायत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मबूस फरमाया है, उस इल्म और उस हिदायत की मिसाल मूसलाधार बारिश की तरह है। मूसलाधार बारिश कमसलिल गैसिल कसीर, जैसे मूसलाधार बारिश होती है, जोरदार बारिश होती है। फरमाया कि जिस इल्म और जिस हिदायत के साथ अल्लाह ने मुझे मबूस फरमाया है, उस इल्म और हिदायत की यही मिसाल है। अब याद रखें, बारिश मूसलाधार हो रही हो तो जमीन एक तरह की नहीं होती। जमीन के मुख्तलिफ अहवाल होते हैं, जमीन की मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं, और हर जमीन अपनी सलाहियत और अपनी इस्तेदाद और काबिलियत के मुताबिक वो फल देती है, उससे समरात निकलते हैं। तो याद रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म को मूसलाधार बारिश करार दिया, लेकिन जमीनों की 3 किस्में बयान की। आका फरमाते हैं एक जमीन, भाई देखें हदीस पूरी तवज्जो से सुननी चाहिए। कि मुझसे कबल आपने बड़े पुरजोश और पुरमग़ज़ खिताब सुने हैं, तो मुझे इतना जोश लगाना नहीं आता, लेकिन बहरहाल सुन लें। 3 जमीनें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। एक जमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़काना मिन्हा नक़िय्यतुन, एक जमीन ऐसी है कि जो बड़ी ज़रख़ेज़ है, उम्दा है, आला दर्जे की है। तो उस जमीन पर जब मूसलाधार बारिश हुई तो ना बारिश में कमी थी और ना उस जमीन की सलाहियत और जाज़बियत में कमी थी। बारिश में कोई कमी ना थी, मूसलाधार थी। तो जब आला दर्जे की जमीन पर पड़ी तो उस जमीन ने क्या किया, पानी को जज्ब किया, और पानी को जज़ब करने के बाद क़बिलतिल मा, हदीस में लफ्ज़ हैं, उसने पानी को कबूल किया, और पानी को कबूल करने के बाद फ़अंबततिल कला वल उशबल कसीर, कि उस जमीन ने पानी को जज़ब करने के बाद उसने बड़ी कसीर तादाद में घास उगाई, उस पर हरियाली आई, उस पर सब्जा आया, उसके समरात जाहिर हुए, उससे फल और फूल निकले। इधर बारिश भी मूसलाधार थी, इधर जमीन भी जरखेज थी, तो रब्बे कायनात ने उसके समरात लोगों को अता फरमाए। एक जमीन वो है। दूसरी जमीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो है कि जिस जमीन में फरमाया कि वकानत मिन्हा अजादिब, वो ऐसी जमीन है कि वो बंजर है, उस जमीन में जज्ब करने की सलाहियत नहीं है, पानी को जज्ब करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन उस जमीन से भी लोगों को फायदा पहुंचता है। वो किस तरह कि वो पानी जमा कर लेती है, पानी का जखीरा कर लेती है। तो जब पानी का जखीरा हो जाता है तो रब्बे कायनात उस पानी से प्यासों को सैराब करता है। तिश्नगी वालों को रब्बे कायनात उनकी तिश्नगी दूर करने का सामान करता है। खल्के खुदा उस पानी से नफा याब होती है। अब उस जमीन ने खुद तो उस पानी को जज़ब नहीं किया, लेकिन उस जमीन ने लोगों को पानी जमा करके दिया है। फरमाया दूसरी जमीन कि जिस पर मेरे इल्म की बरसात हुई है उसकी मिसाल ये है। और तीसरी जमीन मेरे आका फरमाते हैं कीआन, कि वो जमीन ऐसी है कि चिकनी जमीन है, न वो पानी को जज्ब करती है, न वो पानी को जखीरा करती है। अब क्या होता है कि पानी उस पर से होकर गुजर जाता है, न खुद नफा उठाती है, न किसी दूसरे को उससे नफा पहुंचता है। तो ये मेरे आका ने अपने इल्म की मिसाल बयान की। तो आका का इल्म और हिदायत की जो बरसात हो रही है और हुजूर का जो अब्र करम बरस रहा है वो सारी इंसानियत पे बरस रहा है, लेकिन हर एक के दिल की सलाह
صلاحیت مختلف ہوتی ہے. پہلی جو حضور نے مثال بیان کی ہے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد مجتہدین ہیں، فقہا ہیں کہ جنہوں نے حضور کے علم سے انہوں نے خود بھی نفع اٹھایا اور لوگوں کو احکام کا استنباط کر کے اور احکام کا استخراج کر کے انہوں نے خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچایا. پہلی زمین جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی زرخیز زمین ہے، اس کے متعلق شارحین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد فقہا ہے، مجتہدین ہے کہ جن کو اللہ نے فقہی بصیرت عطا کی ہے اور وہ اپنی فقہی بصیرت کے ساتھ اپنی اجتہادی صلاحیت کے ساتھ وہ آقا کے علم سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسائل کا استخراج کرتے ہیں. دوسری زمین جس کی میرے آقا نے مثال بیان کی، پوری توجہ طلب بات ہے، دوسری زمین جس کی میرے آقا نے مثال بیان کی اس سے مراد محدثین ہے کہ جن کے اندر اجتہادی صلاحیت تو نہیں ہوتی، احکام کے استخراج کی صلاحیت ان میں موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ حضور کے علم کو جمع کر کے اور آقا کی احادیث جمع کر کے امت مصطفیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ حدیث بڑا واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ اس کائنات میں جس کو بھی علم کی خیرات ملی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملی ہے، آقا علیہ السلام کے در سے ملی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب العلم میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. علم کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت کیا ہے؟ اگرچہ ہمارے نزدیک اس حدیث میں عموم ہے، کیونکہ علماء معانی بیان کرتے ہیں کہ جب مفعول حذف ہو جائے تو فعل میں عموم آ جاتا ہے. آقا نے نہیں فرمایا کہ رب مجھے کیا عطا کرتا ہے اور میں کیا تقسیم کرتا ہوں، اس میں اشارہ ہے کہ رب ساری کائنات کی نعمتیں میں مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ ساری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. لیکن جو بات بڑی ایمان افروز ہے وہ یہ ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجتہدین کا مرتبہ محدثین سے بالا تر ہے، فقہا کا مقام محدثین سے فزوں تر ہے، کیونکہ میرے آقا نے پہلی مثال فقہا کی، فرمایا فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، کہ جو میں نے پہلی مثال بیان کی ہے یہ اپنے دین کے فقہا کی بیان کی ہے. تو فقہا اول درجے کے امام ہیں، لیکن آج ہم جس امام اور فقیہ کی بات کر رہے ہیں اور جس مجتہد کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ان پر اجتہاد کو بھی ناز ہے اور ان پر فقاہت کو بھی ناز ہے. علم کو بھی جس شخصیت پہ ناز ہے، فقاہت اور اجتہاد کو بھی جس شخصیت پہ ناز ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جب امام اہل سنت نے کفل الفقیہ الفاہم نوٹ کی شرعی حیثیت پر کتاب لکھی اور علماء عرب کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا تو وہ اس کتاب میں مصنف کی تباہر علمی دیکھ کر دنگ رہ گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم اگر اس فتوے کو امام اعظم ابو حنیفہ پڑھ لیتے تو وہ اس کے مصنف کو اپنے شاگردوں کی صف میں شامل فرما لیتے. ابھی میرے فاضل جلیل بھائی آپ کے سامنے کنز الایمان کے متعلق بیان کر رہے تھے. ایک یا دو مثالیں میں بھی بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ آپ کی فقہی جو خدمات ہیں اور علمی خدمات ہیں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ بیان کروں گا. انہوں نے ذرا عشقی رنگ میں بیان کیا ہے، میں کچھ ذرا علمی رنگ میں بیان کروں گا. دو مثالیں پہلے سپارے میں سے اور بڑی ایمان افروز مثال ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی. امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے کتنا عظیم الشان دین کا کام کیا ہے، دین کی تجدید کی ہے. اس کی ایک مثال کنز الایمان ہے. اس کا پہلا سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
پوری توجہ طلب. کتاب جب آپ کھولتے ہیں کنز الایمان ترجمہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو پہلی سطر ہی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ ترجمہ خود لکھا نہیں گیا بلکہ خدا کی طرف سے لکھوایا گیا ہے. امام اہل سنت کے ترجمے کی معرفت اسے ہوگی کہ جس کی تفسیروں پر گہری نظر ہے. اس آیت کے متعلق جو لا ریب فی ہے، علامہ تفتازانی مطول میں 2 صفحات پر اس پر بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ لائے نفی جنس ہے، ریب پر داخل ہے اور فی ظرفیت کے لیے ہے. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کبھی ریب کا محل نہیں بنا. بات توجہ طلب ہے. حالانکہ قرآن ریب کا محل بنا ہے، قرآن ریب کا شک کا محل بنا ہے. کافروں نے شک کیا، قرآن گواہ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کافروں کو شک تھا، آج بھی ہے پوری دنیا کفر کو. تو اشکال وارد ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن لائے نفی جنس کے ساتھ بات کر رہا ہے، فی کی ظرفیت کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف قرآن ہی ثابت کرتا ہے کہ اس قرآن میں شک کیا گیا ہے. علامہ تفتازانی جیسے محقق نے 2 صفحات بعد جو نتیجہ نکالا، آپ امام اہل سنت کی بصیرت اور ان کی اجتہادی صلاحیت کو داد دیے بغیر نہ رہ سکیں گے کہ امام اہل سنت نے ترجمہ ہی ایسا کر دیا ہے کہ سرے سے اشکال وارد ہی نہیں ہوتا. بھائی سوتے تو نہیں پہ تو گوائیاں تے ہلے ہویا، تھوڑا جا مزاج تبدیل کرو. یوم رضا پہ بیٹھے ہیں آپ. اچھا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اش اش کر اٹھیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فی، وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جو شک کی جگہ نہیں ہے. لائے نفی جنس کا معنی بھی آ گیا ہے، ظرفیت کا معنی بھی آ گیا ہے، اور ظرفیت کے معنی کو اور منشأ ایزدی کو سامنے رکھ کے امام اہل سنت کتنا خوبصورت ترجمہ کرتے ہیں کہ سرے سے اشکال وارد ہی نہیں ہوتا ہے. آگے چلیے، وقت بہت مختصر ہے. اللہ رب العزت نے اسی پہلے سپارے کی آیت آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھی ہوگی. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب توجہ کرنی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب بات بڑی توجہ طلب ہے. اگر یہ لفظی ترجمہ ہی کریں تو ایک بڑا قوی اشکال وارد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جن کافروں کے متعلق بیان کیا، ان میں سے بہت سے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بہت سے بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت ابو سفیان اس وقت میں کافر تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، بعد میں مسلمان ہو گئے. اب اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو قرآن کی بات بھی سچی ہے، لیکن جو ترجمہ کیا جا رہا ہے اس سے اشکال رفع نہیں ہو رہا، اشکال رفع نہیں ہو رہا. قاضی بیضاوی جیسے محقق کو تفسیر بیضاوی میں مغز ماری کرنی پڑی، تباہ آزمائی کرنی پڑی، اور پھر وہ تباہ آزمائی کر کے اس نتیجے پہ پہنچے. وہ کہتے ہیں تعریف الموصول للعہد والمراد بہ ناس بیاعیانہم. فرماتے ہیں کہ یہاں جس طرح الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، الف لام استغراقی ہوتی ہے، الف لام جنسی ہوتی ہے، الف لام عہد خارجی ہوتی ہے، الف لام عہد ذہنی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں الف لام استغراق کے لیے نہیں بلکہ عہد کے لیے ہے، اور یہاں ہر کافر مراد نہیں ہے بلکہ معین کافر یہاں پہ مراد ہے. یہاں معین کافر مراد ہے. الذین اس پر گواہ ہے. اب یہ بات تو تھی قاضی بیضاوی کی، اور بڑی کمال بات ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتے وقت کوئی تفسیریں سامنے نہیں رکھی، برجستہ جو ذہن میں آتا مولانا
امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بولتے چلے جاتے، قرآن کی آیت پڑھتے چلے جاتے، اعلی حضرت ترجمہ کرتے چلے جاتے، لیکن دیکھیے رب نے امام اہل سنت کے دل و زبان پر کیسے حق کو جاری کیا، ترجمہ کیسا کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان الذین کفروا، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ کسی مترجم نے یہ ترجمہ نہیں کیا، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اب یہ ترجمہ ایسا ہے کہ جس پر سرے سے اشکال وارد نہیں ہو سکتا۔ تو ان کوئی نہیں گل سمجھ آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جن کی قسمت میں کفر ہے، جب یہ ترجمہ کیا تو سرے سے اشکال وارد ہی نہیں ہو سکتا، اعتراض وارد ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ابھی حضرت آیت کریمہ پڑھ رہے تھے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس آیت کی مختلف توجیحات ہیں، مختلف تعویلات ہیں۔ امام قاضی ایاز نے ایک بڑی وزنی توجیح کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر مفعول مقدم ہے، اور یہ دراصل عبارت یوں ہے وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا، محبوب تجھے پایا تو تیرے صدقے گمراہوں کو رب نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور اس پر دلیل بھی ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی اٹھائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو ایک بار جمع فرمایا اور ان کو یہ فرمایا الم اجدکم دلالا فہداکم اللہ بی، فرمایا انصار کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، تو اللہ نے میرے ذریعے رب نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر مفعول مقدم نہ مانے، دلال کا جس طرح حضرت فرما رہے تھے، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا گمراہی کا، یہ ترجمہ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ فرماتا ہے تمہارا نبی کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ ما ضل صاحبکم، اب جو یہاں پہ گمراہی کا ترجمہ کرے گا وہ کفر کر رہا ہے۔ جس نے باخبر بے خبر ہونے کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں ہے، یہودیوں نے آپ کی والدہ پر اعتراض کیا، تہمت لگائی، اتہام لگایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے سے اٹھ بیٹھے، رب کا قرآن گواہ ہے، اٹھ کر فرمانے لگے شیر خوار بچے ہیں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پنگھوڑے میں عارف باللہ ہوں، اللہ کی ذات کو جانتے ہوں، اور عارف باللہ ہونے کے ساتھ آتانی الکتاب، وہ کتاب سے باخبر ہو، اور جس محبوب کی روح نے عالم ارواح میں نبیوں کی تربیت کی ہے وہ نبی 40 سال بے خبر رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہاں اب دلال کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حضرت تو تقابلی انداز میں بیان کر رہے تھے، میں اس پر نص بیان کر رہا ہوں۔ دلال کا معنی عربی میں یہ بھی بنتا ہے کہ جب بندہ کسی کی محبت میں اتنا خود رفتہ ہو جائے، اتنا گمگشتہ ہو جائے کہ اسے اپنی ذات کا بھی ہوش نہ رہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان اولیاء، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب، استاذ العلماء۔
اچھا دیکھ لو اللہ غنی حضرت اجازت. اچھا تو دلال کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کی محبت میں بندہ اتنا خود رفتہ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے. دلال کا معنی بھولنا قرآن سے ثابت ہے، دلال کا معنی محبت یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب کئی برس حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے تو آخر ایک دن بچوں نے یہ کہہ دیا کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، خدا کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت میں گرفتار ہیں. تو دلال کا لفظ محبت کے معنی میں آیا ہے، اسی طرح دلال کا لفظ بھولنے کے معنی میں آیا ہے. قرآن گواہ ہے انت دل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اللہ فرماتا ہے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے. تو انت دل یہ بھولنے کے معنی میں استعمال ہوا. پتا چلا دلال کا معنی یہ بنتا ہے کہ بندہ کسی کی محبت میں اتنا مستغرق ہو جائے اور کسی کی طرف انسان کے قلب کی اتنی توجہ ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول کر ساری توجہ کا مرکز و محور محبوب کے حسن کو بنا. تو میرے امام نے ترجمہ کیا کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. اچھا یہاں پر بھائی یہ جو ترجمہ ہے یہ حدیث کے بھی مطابق ہے، حدیث صحیح کے، کوئی ذوقی ترجمہ نہیں کیا کہ اعلیٰ حضرت نے عشق کے رنگ میں کر دیا ہے اور ادب اور بلاغت اور حدیث اور نصوص کو نظر انداز کر دیا ہے. نہیں، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی اٹھائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے حبب الیہ الخلا، خلوت کی محبت آپ کے قلب اطہر میں ڈال دی گئی. آپ غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے محبوب کے حسن مطلق کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس میں اتنا استغراق ہوتا ہے، انہماک ہوتا ہے، محویت ہوتی ہے کہ آقا کی توجہ اپنی ذات کی طرف بھی نہ رہتی، حتیٰ کہ جب اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام آیا، جبرائیل وحی لے کر آئے تو عرض کرنے لگے اقرا، پڑھیے. تو حضور نے کیا فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں. یہ کیوں فرمایا؟ حتیٰ کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا تو اس وقت حضور نے یہ پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ معاملہ کیا تھا؟ حضور پڑھ تو سکتے تھے تو پڑھا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی ساری توجہات اپنے مولا کے حسن کی طرف تھیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ اپنے مولا کی محبت میں اتنی محویت کے عالم میں تھے کہ جبرائیل کہتے اقرا پڑھیے، سرکار فرماتے ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں. جب آقا کو سینے سے لگایا، زور سے دبایا، مقصد یہ تھا کہ محبوب اب کچھ بھٹکی ہوئی خلقت کی طرف بھی توجہ کیجیے. اسی کیفیت کو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر ہم نے تجھے مخلوق کی طرف متوجہ فرما دیا. حضرات محترم مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، بات میں اختتام کی طرف لاؤں گا. کنز الایمان کے بعد امام اہل سنت کا جو سب سے عظیم تجدیدی کام ہے وہ فتاوی رضویہ ہے، جس میں آپ نے تقریباً 21,000 صفحات سے زائد ایسے مسائل قلم بند فرمائے، اور یوں لگتا تھا جیسے بحر علم تموج آ گیا ہے. جس مسئلے پہ قلم اٹھاتے تحقیق حق ادا کرتے، حق کے تحقیق ادا کرتے، اور اس مسئلے کو یوں علم نشرہ کر دیتے کہ پھر دوبارہ اس پر قلم اٹھانے کی نوبت بھی نہیں آتی. ہم الحمدللہ فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، فقہ کی بڑی بڑی امہات الکتب میں تیمم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کتنی زمین کی اجناس کے ساتھ تیمم جائز ہے
اور کتنی زمین کی اجناس کے ساتھ تیمم جائز نہیں. بڑی بڑی کتابیں ہدایہ پڑھ کے دیکھیے، عالمگیری اٹھائیے، مبسوط اٹھائیے، فتح القدیر اٹھائیے، آپ کو 10 سے 15 اقسام سے زائد قسمیں نہیں ملیں گی زمین کی اجناس کی کہ کتنی اجناس سے تیمم جائز ہے اور کتنی اجناس سے تیمم جائز نہیں ہے. لیکن جب یہی ایک مختصر سوال امام اہل سنت سے کیا گیا، فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیے، میرے امام کے علم کے سمندر میں، بحر بے کرا میں تموج آ گیا. امام اہل سنت نے زمین کی 311 قسمیں بیان کی اور بیان کیا کہ 181 سے تیمم جائز ہے اور 130 کے ساتھ تیمم ناجائز ہے. سوچئے، بڑی بڑی کتابوں میں 10 سے 15 اقسام، کوئی ماہر معدنیات بھی ہو تو وہ 40 سے 50 قسمیں زمین کی اجناس کی نہیں بیان کر سکتا. لیکن یہ در مصطفیٰ کا فیض تھا، یہ تاجدار کائنات کے مشکات نبوت کا فیض تھا کہ امام اہل سنت بیٹھے تو بریلی کے حجرہ میں ہیں، لیکن رب نے علم نشرح لک صدرک کے سینے کا مظہر بنا دیا، اور وہ فیض جو اللہ نے مدینہ میں محبوب کو عطا فرمایا، اس کی خیرات بریلی میں امام اہل سنت کو عطا فرمایا. نوٹ کی شرعی حیثیت کے متعلق علماء حرمین شریفین جو مراجع ہیں، مراجع تھے پوری دنیا علم کے، ان کو بھی اشکال وارد ہوا تو اللہ کی عزت کی قسم انہوں نے بھی فتویٰ امام اہل سنت کی خدمت میں پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں پوری کتاب لکھی، اور کتاب جب ان کے سامنے پہنچی جو جس طرح ابتدا میں نے بیان کیا، وہ کہنے لگے خدا کی قسم اگر یہ تحقیق، یہ تبحر علمی اگر امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو امام احمد رضا کو امام ابو یوسف اور محمد کے صف میں بٹھا. حضرات محترم، یہی وہ امام ہیں کہ جنہوں نے امت مصطفیٰ کی کشتی کی ناخدائی کی. جب تحریک خلافت میں 2 باتیں عرض کروں گا اور میری گفتگو ختم ہو جائے گی. 1919 میں انگریز کا تسلط تھا ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں. اس وقت پاک و ہند کی تقسیم نہیں تھی، تو اس وقت میں انگریز کا تسلط تھا. ہندو بھی پریشان تھے انگریز کے تسلط سے، اور مسلمان بھی پریشان تھے اغیار کے تسلط سے. تو اس وقت گاندھی نے ایک تحریک چلائی، تحریک خلافت اس کا نام تھا. اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے، مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر انگریز کے تسلط کا خاتمہ کرنا ہے. انگریز کے تسلط کا خاتمہ. یہ ایجنڈا بظاہر اتنا خوبصورت تھا کہ بڑے بڑے نامور علماء اس کی رو میں آ گئے. حتیٰ کہ میں تحقیق سے بات کر رہا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بھی تحریک خلافت کے اندر شامل تھے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، یہ 1919 کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ جب مسلمانوں اور ہندوؤں کا اتحاد ہوا تو مسلمان مندروں میں جانے لگے اور گاندھی منبر رسول پہ بیٹھنے لگا. مسجد میں جہاں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے تھے، وہاں رام رام کے نعرے بھی بلند ہوتے تھے، وہاں گاندھی کی جے بھی پکاری جاتی تھی. بڑے بڑے علماء دیوبند اس وقت سارے گاندھی کے ساتھ تھے. یہ صرف امام اہل سنت کا پوری امت مصطفیٰ پر احسان تھا کہ آپ نے المحجۃ المعتمنہ یہ کتاب لکھ کر امت مسلمہ کو درس دیا کہ صرف انگریز ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہندو بھی ہمارا دشمن ہے. اور سب سے پہلے 2 قومی نظریہ امام اہل سنت نے اس کتاب میں پیش کیا. امین صاحب بڑی معذرت سے، ڈاکٹر اقبال بھی اس وقت متحدہ قومیت کے قائل تھے. 1923 میں کچھ سنوی پتہ اقبالیات، یہ 1930 میں انہوں نے نعرہ لگایا کہ مذہب قوم نہیں وہ آپ کی بڑا، ہاں جی
قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یہ نعرہ انہوں نے بعد میں لگایا تھا. اس وقت ڈاکٹر اقبال بھی متحدہ قومیت کے قائل تھے. سلام عقیدت پیش کرتا ہوں میں امام اہل سنت کو کہ جنہوں نے 1919 میں دو قومی نظریہ پیش کر کے کسر پاکستان کی پہلی بنیاد انہوں نے نصب کی. اور کوئی بعید نہیں کہ ڈاکٹر اقبال بھی اعلیٰ حضرت کے افکار سے متاثر ہو کر اس طرف آئے ہوں. آپ دیکھیے لمحہ فکریہ کہ ہم ان کی بات تو کریں پر جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے دو قومی نظریہ کی ان کا ذکر ہی نہ کریں پاکستان کی تاریخ. کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی ناانصافی ہے. حضرات محترم، آخر میں ایک بہت اہم بات، میں نے پچھلے دنوں نیٹ پر ایک دیوبندی مولوی ہے، اس کی میں نے تحریر پڑھی. اس تحریر میں اس نے یہ کہا، اور یہ عمومی تاثر دیا جاتا ہے، عمومی تاثر. اس نے اپنی تحریر میں یہ کہا کہ امام احمد رضا وہ ہیں کہ جنہوں نے قبروں پر سجدے شروع کروائے. قبر پرستی کی ابتدا ان سے ہوئی. میں کہتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم. کم از کم اتنا تو قرآن کے حکم کا لحاظ کر لیتے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں ناانصافی پہ نہ ابھارے. کم از کم امام اہل سنت کی مخالفت میں انصاف کا دامن تو نہ چھوڑ. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. علماء تشریف فرما ہے، فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 213 ہے. امام اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے یا ناجائز. اللہ کی عزت کی قسم امام اہل سنت نے اس کے جواب میں 20 صفحات لکھے، قرآن کی آیات سے استدلال کیا، 40 احادیث نبوی سے استدلال کیا، 150 علماء اور فقہا کی تحقیقات سے استدلال کیا، اور استدلال کر کے آپ نے ثابت کیا کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، کسی نبی اور ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو دیانتداری سے بیان کر رہا ہوں، جہاں تک میرا مبلغ علم ہے میں نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر اتنے دلائل کسی مخالف کی کتاب میں بھی نہیں پڑھے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. پہلی عبارت آپ کی، آپ نے فرمایا اے مسلمان، اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت عز و جل کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی حرام قطعی ہے. یہ تحریر امام اہل سنت جنہوں نے سینکڑوں مقامات پر سجدہ تعظیمی کو بیان کیا ہے. آج ظلم دیکھیے، اسی امام کی طرف یہ تہمت لگائی جاتی ہے. میں اس حدیث کے مطابق کہ میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو کان حقا علی اللہ ان یؤتکہ من النار، اللہ پر یہ حق ہے کہ رب اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. امام اہل سنت پر یہ بہتان ہے، افتراء ہے، کذب ہے، اور آپ کی طرف جھوٹی تہمت ہے کہ آپ نے قبر پرستی کو رواج دیا. وہ امام اہل سنت کہ جو تاجدار کائنات کی ذات کے متعلق کہتے ہیں کہ خبردار جب حضور کے مواجہ شریف پر جاؤ تو 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو. ان کی طرف سجدہ تعظیمی کی تہمت لگانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. اللہ تبارک و تعالی میری مختصر حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا. حضرات سامعین، بس اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں. قبل اس کے کہ میں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر محقق کے دوران نابغہ یاسر علامہ مفتی شوکت علی سیالوی صاحب کو دعوت سخن دوں. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہدیہ تشکر پیش کروں تمام ان مشائخ اعظام کی بارگاہ میں
اور علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جو ہماری اس بزم میں یوم رضا کی اس تقریب میں تشریف لائے اور ہماری بزم کو رونق بخشی، میں سراپا سپاس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت مجددی فیض کے رنگ میں رنگے ہوئے پیر حضرت خواجہ محمد حسین نقشبندی مجددی صاحب کی بارگاہ میں جو ہماری اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، وہ تشریف لائے۔ میں تمام علاقہ کے علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں سراپا ادب ہوں۔ مرحبا، بڑا شکریہ، آپ نے ہماری بزم کو رونق بخشی۔ اور پھر میں ہدیہ سپاس دست بستہ عرض کرتا ہوں آستانہ عالیہ صادق آباد شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محفوظ الحسن صاحب کہ آپ تشریف لائے، مرحبا، بڑی مہربانی، بڑا شکریہ۔ اور تمام علماء کرام، مشائخ اعظام اور ہمارے مہمان خطبہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاطف رمضان صاحب سیالوی زیدہ مجدہ، نوجوان ہیں الحمدللہ، علم اور تعلم اور مطالعہ کا رب کائنات نے انہیں ایک خاص حصہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواز سعدی صاحب سراپا مہر و محبت ہیں، سراپا اخلاق ہیں اور مسلک کا درد سینے میں رکھتے ہیں، وہ تشریف لائے، انتہائی شکریہ۔ یہ دونوں اساتذہ مرکزی جامع مسجد پرانی عیدگاہ جنگ صدر سے تشریف لائے جو ہمارے ضلع کا مرکز ہے، بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ اور میں جتنا شکریہ ادا کروں یقین کریں اتنا کم ہے۔ قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا، علامہ مفتی شوکت سیالوی صاحب کا میں ان کا نیاز مند بھی ہوں اور میں ان سے فیض کا بھی دعویٰ رکھتا ہوں۔ وہ مجھے پتہ ہے کہ کس حوالے سے ہے۔ وہ آئے اور اتنی مشکل میں آئے کہ ان کا بیٹا ملتان ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، یہ اسے ہسپتال میں چھوڑ کر یہاں آیا۔ میرے پاس لفظ بھی نہیں، یقین کریں میرا دل اس وقت سے جب سے میں نے یہ سنا کہ آپ اس حالت میں آئے، میرا جی بلائیں لینے کو چاہتا ہے۔ میں آپ کا کس انداز میں شکریہ ادا کروں؟ آپ ہمارے مسلک کا سہرا ہیں، اہل سنت کا بھرم ہے۔ وہیں ملتان بیٹھ کر فون پر حکمن کہہ سکتے تھے میری یہ پوزیشن ہے، میں نہیں آ سکتا، تو ہم علماء کے قدردان ہیں، ہم مجبوری کو سمجھ کر معذرت کو قبول کر لیتے۔ یہ ان کی وسیع و ظرفی ہے، دریا دلی ہے کہ وہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو سلامت رکھے اور اعلیٰ حضرت کے ذکر کے فیض سے شفاء کلی عطا فرمائے۔ الحمدللہ کچھ اشارہ ہمیں مل گیا، فرما رہے ہیں کہ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو ادھر سے فون آیا کہ اب بیٹے نے 3 دن بعد بولنا شروع کیا ہے۔ اندازہ کریں وہ کتنی ٹینشن میں ہیں، لیکن موضوع اتنا بڑا تھا اور میرے یار طریقت ہیں، ہم پیر بھائی ہیں، فرما رہے تھے نام کے ساتھ سیالوی تھا تو میں چلا آیا۔ میں نے کہا لجپال تو لجپال ہے ہی، اس کے غلام بھی لجپال ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی مہربانی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تحسین کرتا ہوں اپنے علاقے کے پورے علماء کا، پوری ٹیم کا۔ میں کس کا نام لوں، کس کے نام کو چھوڑوں؟ تمام علماء جو سٹیج کی زینت ہیں، انہوں نے آواز پر لبیک کہا اور مل گئے۔ الحمدللہ یہ پروگرام پہلا، اور ہمارا یہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا کہ یہ پروگرام سالانہ ہو۔ یوم رضا اعلیٰ حضرت کا عرس اس علاقہ میں سالانہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے۔ گرامی قدر سامعین، اعلیٰ حضرت نے بر صغیر پاک و ہند میں یا رسول اللہ کہنا سکھایا ہے۔ میلاد کی محفلیں اگر ہو رہی ہیں تو اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ آپ میلاد مناتے ہو، اہل سنت ہو، قرآن و سنت کا عقیدہ آپ کے پاس ہے تو یہ بریلی کے تاجدار کا احسان ہے، جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا احکام شریعت اور فتاوی رضویہ کے چند صفحات دیکھ کر اقبال نے کمنٹس یہ دیا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ یہ تو اپنے وقت کا ابو حنیفہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، تفقہ فی الدین فی
فقہ کی جو آپ میں مہارت تھی. اقبال نے یہ کمنٹس دیے. میں اقبال کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ غیر بھی ان کی بات مانتے ہیں، لیکن الحمدللہ غیر بھی اعلیٰ حضرت کے مداح ہیں، غیر بھی مداح ہیں. انشاءاللہ اگلے سال ہم موضوعات میں یہ موضوع رکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت اپنوں اور غیروں کی نظر میں کہ غیروں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیسے ہدیہ وفا پیش کیا. تو اب بلا تاخیر بھی نہیں کہنا چاہیے، تاخیر تو ہو چکی، لیکن میں اب زیادہ دیر حال نہیں رہنا چاہتا. میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، پوری نیاز مندی سے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں اہل سنت کے بھرم اور ہمارے سر کا تاج صاحب مطالعہ شخصیت. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لگتا ہے کہ دنیا کی لائبریریاں منہ میں رکھے ہوئے ہیں. حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا شوکت علی سالوی صاحب، ٹھیک ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا، لیکن عشق تو بوڑھا نہیں ہوا کرتا نا. محبت سے میرے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، فیض رضا فیض رضا فیض رضا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت علی صاحب سیالوی